السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخان ذوی الاحترام، مفتیان کرام، حفاظ و قراء، عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آج 98 کے معنی 2 کم 100، 98واں عرس خاصوی کی خرقہ پوشی کی محفل ہے، یعنی ہمارے دادا پیر سیدنا اسماعیل حسن ابو القاسم شاہ جی میاں کا 1347 ہجری میں وصال ہوا، اور اس کے بعد میرے مرشد سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی زیب سجادہ ہوئے۔ ان کا وصال سن 56 میں ہو گیا۔ اس کے بعد میرے والد ماجد اس مسند پر رونق افروز ہوئے، اور سن 95 تک انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس کے بعد آپ کا یہ خادم جیسی بھی ہو رہی ہے ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہے۔ لوگوں کو شبہ تھا والد ماجد کے وصال کے بعد کہ اب ماہرے میں اندھیرا ہو گیا، لیکن اللہ نے اتنا اجالا دیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ہم نے اپنی جتنی طاقت تھی سب لگائی، اور احسن البرکات قائم کیا، ماہرہ پبلک اسکول قائم کیا، اور علی گڑھ میں البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت بی ایڈ، ایم بی اے، بی بی اے، بی سی اے، بی اے، اور نرسری سے لے کر 12ویں تک انگلش میڈیم کی سی بی ایس ای کا کورس لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اطمینان سے چلا رہے ہیں۔ یہ مت کہیے گا کہ آپ اپنے وہ خود ہی میاں مٹھو بن رہے ہیں، حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ ابھی ہمارے عزیز سید امین القادری صاحب نے ہمیں اور آپ کو اپنے خیالات سے واقف کرایا۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہر مہینے 10-12 کالیں ان کی وہ مجھے جھیلنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ سید امین القادری ہیں؟ میں کہنا میں سید بھی ہوں، امین بھی ہوں، قادری بھی ہوں، لیکن میں سید امین القادری نہیں ہوں۔ کہ آپ کو ان کا نمبر معلوم ہے؟ آپ کو ان کا نمبر یاد ہے؟ میں ان کا یاد نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ میں نہیں کہتا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ورنہ پھر یہ ایک ڈیوٹی لگ جائے گی بار بار۔ اور ہمارے مولانا سلمان اظہری صاحب نے اپنے خیالات سے واقف کرایا۔ ہمارے والد ماجد فرماتے تھے کہ اپنے پیر کو چھیڑو، اب چھوڑو مت، اور دوسرے پیر کو چھیڑو مت۔ ابھی جو واقعات سنائے کہ اگر پیر کمزور بھی ہے تو دادا پیر ہو وہ بھی کمزور ہے، تو پردادا پیر ہو وہ بھی کمزور ہے، تو لکڑ دادا پیر۔ تو ایک واقعہ یاد آتا ہے، سن 1857 میں ہندوستان کی پہلی جنگی آزادی لڑی گئی، جسے اب انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ تو پورے ہندوستان میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لکھنؤ میں ایک فقیر صورت آئے اور انہوں نے حلوائی سے کہا کہ مجھے 1 روپیہ دے دے۔ بتائیے سن 57 میں 1 روپے کی کیا حیثیت رہی ہوگی، جب 1 روپے میں 40 سیر گیہوں آتا تھا، اور میرے دادا نے مجھے بتایا سب، اور 1 روپے میں 80 سیر مکہ یا باجرہ آتا تھا۔ تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا میں چلو یہاں کہا
کہتے دیکھ مجھے دے دے 1 روپیہ، نہیں تو میں تیری دکان پلٹ دوں گا۔ اس لیے میں دیکھا تو دکاندار کے پیر آ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر 1 روپیہ نہیں دو گے تو تمہاری دکان پلٹ دوں گا۔ تو حلوائی کی پیر نے گردن جھکائی اور کہا کہ اس کو فوراً 1 روپیہ دے دیں۔ ان کا واہ صاحب واہ، پیر ہمارے اور حمایت اس کی کر رہے ہیں آپ؟ کہہ لگے نہیں، میں نے دیکھا کہ اس کا پیر خالی، اس کا دادا پیر خالی، اس کا پردادا پیر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ کب وقت تو نے ایسا چیلنج دیا تو تو کیا پلٹے گا؟ دکان تو میں پلٹ۔ مطلب یہ کہ اپنے پیر کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع دینے والا جاننا چاہیے۔ میرے عزیزو، محبوب الہی سلطان نظام الدین محبوب اولیاء کی بارگاہ میں 2 فقیر پہنچے باہر سے اور کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلواؤ۔ تو انہوں نے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ کھانا انہوں نے مہمانوں کے لیے منگوایا، اور مہمانوں نے کھانا دیکھ کے کہا کہ ہٹاؤ اس کھانے کو، ہم کیا اتنا خراب کھانا کھائیں گے، اور اچھا لاؤ۔ تو محبوب الہی نے اپنے خادم اقبال کو حکم دیا کہ دوسرا کھانا دے دو۔ دوسرا دیا تو اس میں بھی مہمانوں نے ناک بھو چڑھائی، ارے واہ صاحب واہ، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ایسے کھانا کھلایا جائے؟ جس طرح کے منگوایا محبوب الہی نے، تو اس پر بھی مہمانوں کو ناگوار ہوا۔ تو انہوں نے مہمان کے کان میں کہا اس سے تو اچھا ہے مردہ بیل کی گوشت سے تم کھا کے آ رہے ہو۔ اب وہ صاحب ناچنے لگے، دونوں پہ کیفیت طاری ہو گئی، دونوں اشخاص پر کہنے لگے ہمیں جو ملا ہمارے پیر سے ملا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے پیر تو یہاں ہے نہیں، یہ تو کرم ان کا ہے محبوب الہی کا۔ کہنے لگا ہمارے پیر کا کرم نہیں ہوتا تو یہ بھی کرم نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، مضبوطی سے اپنے معاملات قائم رکھیے، اور جیسے حالات چل رہے ساری دنیا میں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اللہ سب حالات سدھر جائے۔ میں نے آج ایک ارادہ کیا تھا شام کو، اور اس ارادے کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ سنیوں کے سب سے بڑے ادارے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے استاد ہیں مولانا صدر البرا صاحب قادری۔ میں نے آج ان کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں خلافت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کا ذمہ داری سنبھالنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تحریری بعد میں پہنچے گا آپ کے پاس، اب اتنے لوگوں کی گواہی بھی دے دیا اس نے۔ ہمارے مولانا صدر البرا صاحب اپنی علمیت اور اپنی لیاقت اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اس قابل ہے کہ ان کو خلافت دی جائے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بڑے سید محمد امان اور چھوٹے سید محمد عثمان، جنہوں نے ابھی 2 مہینے پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، ڈاکٹر سید محمد عثمان۔ تو میں نے ان کو پہلے خلافت دی تھی صرف 4 سلاسل، اب بشرط علم و عمل ان کو 14 سلسلوں کی اجازت دی جاتی ہے۔
یہ دونوں حضرات کی خلافت اس وقت تک ہے جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اسی وقت تک ہے خلافت۔ ہمارے دوسرے بہت چہیتے حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کو سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنے دین کا کام لے لے، اور جو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، اسی طرح سے سب چلتے رہے۔ 12 بج گئے، آپ لوگوں کو بھی بھوک لگی ہوگی، اور مجھے تو بہت لگی ہے کیونکہ میں نے دوپہر کے بعد کچھ کھائی نہیں، اس ڈر سے کہ اگر کچھ کھا لیا تو یہاں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ پاؤں گا، بھرے پیٹ میں کام مشکل سے ہوتی۔ اب انشاءاللہ ہمارے نجیب میاں کچھ اپنی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا۔ ہاں، اہل سنت کی آواز۔ اچھا، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے محبوب رسالے اہل سنت کی آواز کا اصلاح معاشرہ نمبر شائع ہوا ہے، اور معاشرے کا جو حال ہے اس سے ہم آپ سب واقف ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھر جائیں تو وہ رسالہ اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ بارہ بجے کہا تھا نا پروگرام ختم، 12 ہی بجے پروگرام ختم ہوا۔ جو کہا تھا اس پہ عمل کیا، بڑی آسانی کے ساتھ محبت کے ساتھ کھانا کھانے جائیے گا، دھکا مکی مت کیجیے گا۔ دھکا مکی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے، آپ ہی کے چوٹ لگتی ہیں، آپ کے ہی موبائل چوری ہوتے ہیں، آپ ہی کے پرس کرتے ہیں، آپ کی گھڑیاں نکلتی ہیں۔ اب تک تو حملہ نہیں کر پائے چوٹیں، ہو سکتا ہے کھانے میں حملہ کریں چوٹیں، تو کھانے کی طرف اتنا مت بھاگیے کہ موبائل ہی چلا جائے۔ آئے ہوں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے اس بار ہمارے پولیس کا پرشاسن اتنا ٹائٹ ہے کہ نقصان سننے میں آیا نہیں ابھی تک۔ ہمارے نئے ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، بڑی مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا کہ موبائل کی چوری زیادہ نہ ہو، تو کچھ عمل بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کھانے کا وہ دھیان دیں، بڑے آرام سے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کل کا پروگرام یہ انشاءاللہ تعالی 9 بجے سے پروگرام پھر گلشن برکات میں شروع ہوگا، اور 1 بجے کے قریب کل ہوگا۔ آرام سے آئیے گا، مجمع کافی ہے، اللہ سے نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے بچائے۔ کھانے میں بڑی آرام سے جائیے۔ اب بچے کے ابا اماں کو نہیں معلوم ہم کیا کریں، بچہ دکھا دو لا کے ممبر پہ لا کے دکھاؤ تو بیٹھو، چلو بہت چھوٹا بچہ ہے، آ جا چلو، بچہ رو رہا ہے، ماں باپ چل ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ اب بچہ کھو گیا، ممبر پر لے لیجیے گا جس کا بھی ہو۔ بچہ لال سویٹر پہنا ہے، ماں باپ کھو گئے ہیں، ماں باپ آ کے بچہ ماں باپ کو تلاش کر رہا ہے، ماں باپ کھو گئے، بچے کے ماں باپ، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ کھو گئے۔ عرصوں میں آ کے اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو جس طرح اپنے پرسوں کا موبائل کا رکھتے ہو۔ موبائل نہ جائے، بچہ چلا جائے، کوئی فکر نہیں ہے، کبھی سرکاروں کی بارگاہ میں مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آرام سے جائیے گا، کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جاری رہے تا روز جزا مذہب اہل سنت کا، جاری رہے تا روز جزا مسلک اعلی حضرت کا، جاری رہے تا روز جزا سلسلہ میرے مرشد کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کو ہر زمینی آسمانی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، دشمنوں کے شر، حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہماری بچیوں کے لیے نیک رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔